وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں پچھلے سبق کی مشقیں رہ گئی تھیں، انہیں حل کیجیے۔ صفحہ نمبر 6، پہلی مشق ہے معرفہ اور نکرہ کو الگ الگ کریں۔ بنتن، یہ لفظ تمام لڑکیوں کے لیے کامن ناؤن ہے، ہر لڑکی کے لیے بنتن استعمال ہو سکتا ہے، کسی کا مخصوص نام نہیں ہے، اس لیے یہ اسم کیا ہوگا؟ نکرہ۔ الصالحون، چونکہ شروع میں الف لام ہے اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ معرفہ۔ الف لام نہ ہوتا تو پھر صالحون کہتے اور صالحون کیا ہوتا؟ نکرہ۔ معرفہ اور معرف، اس میں جو معمولی سا فرق ہے وہ کیا ہے؟ معرفت اس کو کہتے ہیں جو اسم پہلے سے ہی معرفہ ہو، اور معرف کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے سے ہی معرفہ نہ ہو بلکہ اس کو معرفہ بنا لیا جائے، اصل میں وہ اسم نکرہ ہو۔ مثلا صالحون، دنیا جہان کے تمام نیک لوگوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ صالحون۔ کسی نیک شخص کا مخصوص نام نہیں ہے، سب نیک لوگوں کے لیے کامن ناؤن ہے، اس لیے اصل میں تو یہ اسم نکرہ ہے، لیکن الف لام لگا کے ہم نے اس کو کیا بنا لیا ہے؟ معرفہ۔ الصالحون، تو اس کو کیا کہیں گے؟ معرف۔ چونکہ اس کو ہم نے الف اور لام کے ذریعہ سے معرفہ بنایا ہے، اس لیے اس کا پورا نام تو ہے معرف بالالف واللام۔ معرف بالالف واللام، یہ واو ہے، لیکن اسی کو شارٹ کر کے مختصر کر کے معرف بالالف واللام کہنے کی بجائے کیا کہہ لیا جاتا ہے؟ معرف باللام، کہ جس اسم کو معرفہ بنا لیا جائے الف لام کے ذریعہ سے، تو الصالحون یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ الرجال، یہ بھی معرفہ ہے۔ ویسے تو یہ رجال کا لفظ دنیا جہان کے تمام آدمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کامن ناؤن ہے سب مردوں کے لیے، لیکن چونکہ ال شروع میں آ رہا ہے اس لیے اس کو کہیں گے معرفہ، لیکن معرفہ کی آرٹیفیشل قسم معرف باللہ۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف لام ایک ایسی دفعہ ہے جو کسی اسم پہ لاگو ہو جائے تو اس اسم سے ڈبلنگ کا، ڈبل حرکت کا حق چھین لیتی ہے، اور اگر وہ دفعہ اٹھ جائے تو پھر اس اسم کو ڈبل حرکت کا حق واپس مل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو دفعہ لگی ہوئی ہے اس میں 1 مہینے کی توسیع کر دی گئی ہے، اگر وہ توسیع نہ ہوتی تو پھر ڈبل سواری کا حق واپس مل جاتا۔ اب یہاں الف لام کی دفعہ اٹھ گئی ہے، الرجال، تو کیا پھر پڑھیں گے؟ الف لام جب ہٹ جائے گا رجال، یہ نکرہ ہے، الف لام شروع میں آ گیا پھر معرفہ۔ نساء، عورتیں، دنیا جہان کی تمام عورتوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، کسی کا مخصوص نام نہیں۔ امرأتن کی جمع ہے، امرأتن عورت، نساء عورتیں، جمع مکسر ہے جس کا کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہوتا، نکرہ ہے۔ ہذہ، یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ قسم ہے کس کی؟ معرفہ کی، چنانچہ یہ کیا کہلائے گا؟ معرفہ۔ انا، میں کے معنی میں یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کس کی قسم ہے؟ معرفہ کی۔
یہ معرفہ ہے. ذالکا یہ بھی اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہے ذالکا، اور اشارہ بھی قسم ہے کس کی؟ معرفہ کی. چنانچہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معرفہ. ابراہیم مخصوص نام ہے، جس میں علم ہے، پراپر نیم ہے معرفہ. فاسقات نافرمان عورتیں. ظاہر ہے کوئی بھی عورت اپنا یہ نام رکھنا پسند نہیں کرے گی، یہ کسی کا مخصوص نام نہیں ہے، بلکہ دنیا جہان کی تمام ان عورتوں کے لیے جو اللہ کی حدود کو پامال کرتی ہوں یہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، کامن ناؤن ہے. فاسقات نہ تو یہ کسی کا مخصوص نام ہے، نہ ہی یہ ضمیر ہے، نہ ہی یہ اشارہ ہے، نہ ہی یہ موصول ہے اس میں موصول، اور نہ ہی اس کے شروع میں الف لام ہے. اب بتائیے یہ اسم معرفہ ہوگا یا نکرہ؟ نکرہ. یہ اسم کیا ہے؟ نکرہ ہے. الساعتان دو گھڑیاں، الف لام شروع میں موجود ہے، معرفہ. جمیلتن اگر تو اس سے مراد کسی خاتون کا نام ہو، اس سے مراد کوئی مخصوص خاتون ہو، مریم جمیلہ، جمیلہ نام ہوتا ہے خواتین کا. اگر تو یہ کسی کا مخصوص نام ہو پھر تو یہ اسم ہوگا معرفہ. لیکن اگر یہ ہر خوبصورت چیز کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہو، مثال کے طور پہ ساعتن جمیلتن خوبصورت گھڑی، سیارتن جمیلتن خوبصورت گاڑی، اگر تو یہ خوبصورت کے معنی میں ہو پھر تو یہ اسم ہوگا نکرہ. اور اگر یہ کسی کا مخصوص نام ہو تو پھر کیا ہوگا؟ معرفہ. یہاں خوبصورت کے معنی میں ہے جمیلتن، کہیے نکرہ. معرفہ کو نکرہ بنائے، بہت آسان. ابھی ہم نے کہا کہ جس اسم کے شروع میں الف لام ہو اس کو ہٹا دیا جائے تو اسم کیا بن جاتا ہے؟ نکرہ. اور الف لام ایک ایسی دفعہ ہے کہ جب وہ اٹھ جائے تو پھر اسم کو ڈبلنگ کا حق واپس مل جاتا ہے. اب بتائیے الاولاد کو ال یا کہہ لیجیے الف لام کے بغیر پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اولادن نکرہ. آگے ہے الکتابانی، ال ہٹا دیجئے پھر کیا پڑھیں گے؟ کتابانی. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں الف لام ہٹا دینے سے ڈبل زیر کیوں نہیں آئی، یہاں تنوین کیوں نہیں آئی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے تنوین کس کو کہتے ہیں؟ نون کی آواز پیدا کرنے کو. اور کتابانی میں نون خود موجود ہے، یہاں تنوین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ نون کی آواز پیدا کرنے کو، وہ تو پہلے سے ہی موجود ہے. نون خود موجود ہے، نون کی آواز تو لازماً موجود ہوگی. یہاں تنوین یا کہہ لیجئے ڈبل حرکت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ خود نون موجود ہے. کتابانی نکرہ. الصالحات نیک عورتیں، تو کیا ہو جائے گا اس کا نکرہ؟ صالحاتن. آخر میں پھر دو پیش استعمال ہوں گے، الف لام جب شروع سے ہٹ جائے گا. صالحاتن مشرکون الآیات سے آیاتن نشانیاں. المؤمنون سے نکرہ کیا بنے گا؟ مؤمنون. نکرہ کو معرفہ بنائیں. رجال سے کیا بن جائے گا؟ الرجال. قرآن پاک میں استعمال ہوا الرجال قوامون علی النساء. امرأتانی سے کیا بنے گا؟ الامرأتانی دو عورتیں، ال آ جائے گا شروع میں. الامرأتانی الامرأتانی. آگے ہے صادقاتن سے الصادقات سچ بولنے والی عورتیں. مشرکون سے المشرکون. انما المشرکون نجس قرآن پاک میں استعمال ہوا جو اللہ کی ذات یا اس کے اختیارات کے ساتھ میں کسی اور ہستی کو شریک کرتا ہے اس کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے دل میں شرک کی نجاست آ جاتی ہے. آیتن اس سے کیا بنے گا؟
الآیت نشانی. اگلا سبق پہلے تو ہم پڑھتے ہیں زبانی، پھر انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کتاب سے. پہلے دن ہم نے پڑھا تھا کہ اردو زبان میں لفظ کے آخر میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وقف، آواز رک جاتی ہے. یوں نہیں ہم کہتے اسلام ہمارا دین حین، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام ہمارا دین ہے. ہر لفظ کے آخر میں ٹھہراؤ ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے. لیکن عربی زبان میں لفظ کے آخر میں، اسم کے آخر میں عموماً حرکت ہوتی ہے. لفظ آگے کو موو کر رہا ہوتا ہے، آواز وہاں رک نہیں جاتی. چنانچہ یوں کہیں گے عربی زبان میں الاسلام دیننا، الاسلام دین، پاکستان وطننا. اردو زبان میں ہم اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں آخر میں ٹھہر کے، رک کے. ہم نے کہا تھا یوں نہیں کہتے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہتے. بلکہ کیا کہتے ہیں؟ لفظ کے آخر میں ٹھہراؤ پیدا کر کے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عربی زبان میں اللہ بھی استعمال ہوتا ہے. دیکھیے آخر میں کیا ہے؟ موومنٹ ہے، حرکت ہے. اللہ بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ ہی بھی. لا الہ الا اللہ آخر میں پیش ہے. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان آیات میں اللہ کے آخر میں زبر ہے. محمد الرسول اللہ، اس میں لفظ اللہ کے آخر میں زیر ہے. تو دیکھیے ایک ہی لفظ ہے، کبھی استعمال ہو رہا ہے پیش کے ساتھ، کبھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے کسی دوسرے جملے میں زبر کے ساتھ. یہی اسم، یہی لفظ کسی اور جملے میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے آخر میں زیر کے ساتھ. لیکن ان تینوں لفظوں کا معنی ایک ہی ہے. معاذ اللہ، تینوں سے مراد کو تین الگ الگ ہستیاں نہیں ہیں. تینوں سے مراد ایک ہی ہستی ہے جس نے تنہا کائنات کو تخلیق کیا اور وہ تنہا ہی کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. تینوں سے مراد ایک ہی ہستی ہے. یہاں تو دیکھیے لفظ کے آخر میں سنگل حرکت ہے، ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر. اسی طرح الکتاب، الکتابہ، الکتابی، تینوں طرح استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تینوں کا معنی کیا ہے؟ دی بک. معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اس لفظ کا جو اپنا ذاتی معنی ہے، ذاتی معنی، اس کا جو پرسنل معنی ہے وہ ایک ہی ہے. وہ ہستی جو الوہیت کی مستحق ہو، جو الوہیت کا استحقاق رکھتی ہو. اللہ، اللہ، اللہ ہی. بعض اوقات کسی اسم کے آخر میں ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر کی بجائے دو پیش، دو زبریں، دو زیریں آ رہی ہوتی ہیں، جسے عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اس کی مثال ہمارے سامنے محمد، محمدن، محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. دو باتیں یہاں نوٹ کرنے کی ہیں. نمبر ایک کہ محمدن کے آخر میں دو پیش ہیں، محمدن کے آخر میں دو زبریں اور محمدن کے آخر میں دو زیریں. محمدن بھی استعمال ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ملا کے کیا پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ، آخر میں دو پیش. محمدن بھی استعمال ہوتا ہے، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. محمدن بھی استعمال ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
تینوں کا ذاتی معنی ایک ہی ہے. تینوں سے مراد کوئی الگ الگ تین ہستیاں نہیں ہیں بلکہ تینوں سے ایک ہی ہستی مراد ہے. وہ ہستی اقدس و مقدس جسے اللہ رب العزت نے اپنا آخری پیغام دے کے آخری امت کے لیے مبعوث کیا ہے. محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے، ایک تو یہ کہ تینوں کا ایک ہی معنی ہے، تینوں سے مراد ایک ہی ہستی ہے. لفظ تو تبدیل ہو رہا ہے، معنی اپنی جگہ بدستور موجود ہے، معنی تبدیل نہیں ہو رہا. دوسری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ محمدن کے آخر میں الف کا اضافہ ہے. یہ لکھنے کا املا کا ایک طریقہ ہے. اردو زبان میں ہم اس طریقے سے متعارف ہیں، مانوس ہیں. کیسے؟ اردو زبان میں جب کسی اسم کے آخر میں دو زبریں استعمال ہو رہی ہوں تو پھر آخر میں لکھنے میں الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جس کا پڑھنے میں کوئی کردار نہیں ہوتا. تقریباً یوں نہیں لکھتے، تقریباً یوں لکھتے ہیں. غالباً یوں نہیں لکھتے بلکہ یوں لکھتے ہیں غالباً. اندازاً یوں نہیں لکھتے، اندازاً یوں لکھتے ہیں. اسی طرح بہت زیادہ آپ نے یہ لفظ دیکھا ہوگا، مثلاً یوں نہیں لکھتے بلکہ الف کے اضافے کے ساتھ مثلاً. تو جب کسی اسم کے آخر میں دو زبریں ہوں تو لکھنے میں کس کا اضافہ ہو جاتا ہے؟ الف کا. پڑھنے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا. اب یہاں دیکھیے، لفظ کے آخر میں جو حرکت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. اللہ، اللہ، اللہ پیش زبر زیر. لیکن ہم نے کہا معنی تبدیل نہیں ہو رہا ہے. تینوں سے مراد ایک ہی ہستی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا، کسی اسم کا کوئی پورا حرف ہی بدل جاتا ہے، معنی پھر بھی نہیں بدلتا. پھر سنیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی لفظ کا پورا حرف ہی بدل جاتا ہے، معنی پھر بھی نہیں تبدیل ہوتا. اس کی تو کوئی مثال اردو زبان میں نہیں ہے کہ حرکت تبدیل ہو رہی ہو اور معنی تبدیل نہ ہو رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اردو زبان میں لفظ کے آخر میں حرکتیں ہوتی ہی نہیں. تبدیلی تو تب ہو جب ہو. اردو زبان میں لفظ کے آخر میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اللہ کہہ دیتے ہیں، پاکستان کہہ دیتے ہیں، آخر میں پیش زبر زیر استعمال ہی نہیں کرتے. اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے. لیکن اس کی ہے. کس کی؟ کہ لفظ کا کوئی حرف تبدیل ہو جائے، معنی تبدیل نہ ہو. ہمارے سامنے دو لفظ لکھے ہوئے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ لڑکیاں مسجد میں داخل ہوئیں. اگلے جملے میں کیا ہم یوں کہیں گے لڑکیاں نے قرآن مجید پڑھا؟ نہیں. کیا کہیں گے؟ لڑکیوں نے قرآن مجید پڑھا. لڑکا کمرے میں داخل ہوا، وہی ایک لڑکا جو کمرے میں داخل ہوا ہے، اگر اس کے بارے میں ہم نے کہنا ہو کہ اس نے قرآن پڑھا تو کیا یوں کہیں گے لڑکا نے قرآن پڑھا؟ نہیں. کیا کہیں گے؟ لڑکے نے قرآن پڑھا. اب اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ انگلش میں لڑکیاں کو کیا کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ دا گرلز. اگر آپ سے پوچھا جائے لڑکیوں کی انگلش کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دا گرلز. تو کیا ثابت ہوا کہ ان دونوں اسموں کا جو اپنا ذاتی معنی ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. پھر سنیے، لڑکیاں کو عربی زبان میں، لڑکیاں کو بھی عربی زبان میں البناتو کہیں گے، اور لڑکیوں کے لیے بھی عربی زبان میں کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ البناتو. لڑکیوں کو بھی عربی زبان میں کیا کہیں گے؟ البناتو. لڑکیاں کا بھی وہی معنی ہے جو لڑکیوں کا ہے. لفظ تبدیل ہو گیا ہے لیکن معنی تبدیل نہیں ہوا. اب اگر لفظ تبدیل ہو جائے، معنی وہی کا وہی رہے، اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں کہتے ہیں اعراب. پھر سنیے، لفظ کی تبدیلی معنی کی تبدیلی کے بغیر
عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے اعراب؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کی حرکت بدل جاتی ہے، ساتھ معنی بھی بدل جاتا ہے. مثلا انت یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب؟ آپ نے کسی لڑکے سے پوچھنا ہو آپ کون ہیں تو کیا کہیں گے؟ من انت. یہی سوال اگر کسی خاتون سے کرنا ہو، لڑکی سے کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ من انتی. تو انتا کا استعمال اور ہے اور انتی کا استعمال اور ہے. انتا مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انتی مؤنث. یہاں یہ ہے کہ لفظ کی حرکت بدلی، ساتھ معنی بھی بدل گیا، اس کو اعراب نہیں کہیں گے. یہ تو مکمل تبدیلی ہے، یہ تو پوری تبدیلی ہے. لفظ بھی تبدیل ہو رہا ہے اور معنی بھی تبدیل ہو رہا ہے. جبکہ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ آدھی تبدیلی کو، نصف تبدیلی کو. کیا مطلب؟ کہ لفظ تو بدل رہا ہو لیکن معنی تبدیل نہ ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں اعراب، آدھی تبدیلی. جس طرح یہاں ہے، یہ تو ہم نے مثال دی اردو زبان کی، لڑکیاں اور لڑکیوں. عربی زبان میں اس کی مثال المسلمون اور المسلمین. المسلمون بھی استعمال ہوتا ہے اور المسلمین بھی. دونوں سے مراد کوئی الگ الگ طبقات نہیں ہیں. تبدیلی ہے، یہ تو پوری تبدیلی ہے. لفظ بھی تبدیل ہو رہا ہے اور معنی بھی تبدیل ہو رہا ہے. جبکہ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ آدھی تبدیلی کو، نصف تبدیلی کو. کیا مطلب؟ کہ لفظ تو بدل رہا ہو لیکن معنی تبدیل نہ ہو رہا ہو، اس کو کہتے ہیں اعراب، آدھی تبدیلی. جس طرح یہاں ہے، یہ تو ہم نے مثال دی اردو زبان کی، لڑکیاں اور لڑکیوں. عربی زبان میں اس کی مثال المسلمون اور المسلمین. المسلمون بھی استعمال ہوتا ہے اور المسلمین بھی. دونوں سے مراد کوئی الگ الگ طبقات نہیں ہیں. المسلمون سے مراد بھی وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہوں اور المسلمین سے مراد بھی وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار ہوں. اس کے مقابلے میں کیا لفظ ہے؟ الکافرون. الکافرون بھی استعمال ہوتا ہے اور الکافرین بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں سے مراد اللہ رب العزت کی ذات یا اس کے احکامات کا انکار کرنے والے. الفاسقون بھی استعمال ہوتا ہے، الفاسقین بھی استعمال ہوتا ہے. جو اللہ کے احکامات کا انکار تو نہ کریں لیکن ان احکامات کے مطابق زندگی بسر نہ کریں. مان تو لیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، مان تو لیں کہ قرآن مجید میں جو بھی احکامات ہیں وہ اللہ کے نازل کردہ ہیں، کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اس پہ عمل نہ کریں. ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ الفاسقون بھی اور الفاسقین بھی. دونوں کا ایک ہی معنی ہے. جو بظاہر تو دعویٰ کرتے ہوں کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں لیکن اندر سے وہ اس کے مخالف ہوں، معاذ اللہ اس کے پیش کردہ نظام کو رجل پسندانہ نظام قرار دیتے ہوں، وہ اس کی پیش کردہ بیان کردہ حدود و تعزیرات کو وحشیانہ سزائیں قرار دیتے ہوں، ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ المنافقون بھی اور المنافقین بھی. دونوں طرح. الکاذبون جھوٹ بولنے والے. الکاذبون بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن مجید میں الکاذبین بھی. اولئک هم الکاذبون لعنت اللہ علی الکاذبین. تو الکاذبون سے مراد بھی جھوٹ بولنے والے اور الکاذبین سے مراد بھی جھوٹ بولنے والے. لفظ تبدیل ہو رہا ہے، اس کی ادائیگی تبدیل ہو رہی ہے، بلکہ اس لفظ کا پورا حرف ہی بدل رہا ہے لیکن معنی تبدیل نہیں ہو رہا، معنی نہیں بدل رہا. لفظ تبدیل ہو جائے، اس کی ادائیگی، اس کا تلفظ تبدیل ہو جائے لیکن معنی تبدیل نہ ہو، اس آدھی تبدیلی کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. یہ لفظ اعراب نہیں ہے، کیا ہے؟ اعراب ہے. یہاں حرکت تبدیل ہو رہی ہے، یہاں حرف تبدیل ہو رہا ہے. یہاں سے اعراب کی دو قسمیں بنی، ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہے وہ.
یہ اعراب کیا ہے؟ اعراب بالحرکت. اور اس اعراب کو کیا کہیں گے؟ اعراب بالحرف. پھر سن لیجئے، عربی زبان میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے آخر سے حرکت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن معنی تبدیل نہیں ہوتا. جس طرح اللہ، اللہ، اللہ. بعض اوقات کسی لفظ کا پورا حرف تبدیل ہو جاتا ہے، معنی پھر بھی تبدیل نہیں ہوتا. جیسے المسلمون، المسلمین، المنافقون بھی استعمال ہوا قرآن مجید میں، المنافقین بھی استعمال ہوا قرآن مجید میں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اور المنافقین بھی استعمال ہوا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ہمیں آیات کے ترجمہ سے سرجس کوئی ابھی سروکار نہیں ہے، ہم صرف ایک ایک لفظ کو پڑھ رہے ہیں. جب ہم پوری آیتیں پڑھنا شروع کریں گے پھر ہم ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیں گے، لیکن سرجس ہمارے سامنے صرف ایک ایک لفظ ہونا چاہیے کہ المنافقون بھی استعمال ہوا، المنافقین بھی استعمال ہوا، معنی تبدیل نہیں ہوا دونوں کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. اعراب یا تو حرکت کے ساتھ ہوتا ہے یا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حرف کے ساتھ. رہے یہ سوالات کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اللہ کب استعمال کرتے ہیں، اللہ کب استعمال ہوتا ہے اور اللہ ہی کب استعمال ہوتا ہے، اس سوال سے سر دست ہمیں کوئی غرض، کوئی سروکار نہیں ہونی چاہیے. یہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ العزیز پڑھتے رہیں گے، یہ پڑھتے رہیں گے. صرف ابھی ہم سمجھ رہے ہیں ایک اصطلاح کو، ایک ٹرم کو، وہ کیا؟ اعراب کہتے کس کو ہیں. بس یہ ہوتا کیسے ہے، ہوتا کیوں ہے، ان سوالوں کا جواب آگے چل کر آئے گا. سر درس ہم اس سوال کا جواب حاصل کر رہے ہیں کہ اعراب کہتے کس کو ہیں، اعراب کی قسمیں کتنی ہیں. اعراب لفظ کی تبدیلی کو معنی کی تبدیلی کے بغیر، اعراب کس کو کہا جاتا ہے؟ لفظ کی تبدیلی کو معنی کی تبدیلی کے بغیر. اور قسمیں کتنی ہیں؟ دو، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف. اسی سبق کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ العزیز آگے.